ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، ہم بولے کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو، اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میرے دوستو سنو میری بات کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہیں، حدیث بول رہے، حدیث کو بیان کر رہے، لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا تو ایک بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ تو امام مالک نے کہا کہ میں رحمت للعالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کے ادب کو ملحوظ رکھ کر اس ڈسنے والے کی ڈس کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عظمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے ہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگز کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فرزندان توحید ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے۔ اب حکومت بھی پریشان، اب شنڈے پریشان، فڈنویس پریشان، اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان۔ یہ کیا ہو گیا؟ بولو، کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تم اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلیکٹر کو بلایا اور اب ہماری مانگ کا لیٹر ان کو دیا
اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایکناتھ شنڈے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عظمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ ایکناتھ شنڈے فڈنویس، تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایکناتھ شنڈے فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امیت شاہ، سنو ہماری اس بات کو، سنو ہماری اس بات کو، اب شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا اٹھ، کل حشر کے میدان میں ہم کو شفاعت دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے ہمارے، دیکھو بارش بھی رک گئی ماشاءاللہ، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں، بارش ہو رہی تھی اپن نکل کے برسا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بات نہیں۔